السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک بصیرہ ایجوکیشن کی جانب سے پیش خدمت ہے قرآن مجید اور ہم، اور آپ سے مخاطب ہے زین العابدین۔ آج کا عنوان ہے الحمدللہ سے ابتدا۔ ذکر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی فرماتے ہیں، کنت ابیت عند باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعطیہ وضوءہ فاسمعہ الہوی من اللیل یقول سمع اللہ لمن حمدہ واسمعہ الہوی من اللیل یقول الحمد للہ رب العالمین، رواہ الترمذی، سندہ صحیح۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب سویا کرتا تھا، میں آپ کو وضو کے لیے پانی دے دیا کرتا تھا، میں سنتا تھا رات کو بہت دیر تک آپ سمع اللہ لمن حمدہ اور الحمد للہ رب العالمین کہتے تھے، لہذا رات کو بہت دیر تک سمع اللہ لمن حمدہ اور الحمد للہ رب العالمین پڑھا کیجیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یحمد اللہ ویثنی علیہ، صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے خطاب فرماتے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خطب الناس وحمد اللہ، صحیح البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا تو اللہ کی حمد بیان کی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد خطبوں کا ذکر ہے، اور ہر خطبے میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ خطبے کو اللہ کی حمد سے شروع کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ضماد رضی اللہ عنہ کے سامنے دیا تھا اس کی ابتدا ان الفاظ سے کی تھی، ان الحمد للہ نحمدہ، صحیح مسلم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، لہذا خطبہ یا تقریر الحمدللہ سے شروع کیا کیجیے۔ احرام باندھ کر سب سے پہلے یہ کلمات پڑھیے، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہیں، پاکی اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی استوت به علی البیداء حمد اللہ وسبح وکبر وفی روایہ فجعل یہلل ویسبح، صحیح البخاری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ قال الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، صحیح البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں سلانے کے بعد جگا دیا اور اسی کی طرف بروز قیامت زندہ ہو کر جانا ہے، لہذا جب آپ جاگیں تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْيَ۔ صحیح مسلم۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْيَ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا، ہمارے لیے کفایت کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کتنے آدمی ایسے ہیں جن کا نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ ٹھکانہ دینے والا۔ لہذا جب آپ سونے کے لیے بستر پر آ جائیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤی۔ تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع